دنیا میں کوئی ایک حکیم بتا دیجیے، کوئی ایک ڈاکٹر بتا دیجیے. یہ ہمارے حاتم بابو ہیں کہ چلے گئے؟ جو زمین ڈاکٹر علی ملا بھائی ہیں؟ اچھا آپ ہو، ماشاء اللہ. آ جا. ٹوپی نہیں ہے؟ کسی سے ادھار لو. ہاں، صرف ہاسپٹل کا ڈاکٹر بننے سے بابو مسئلے کا حل نہیں ہے، ملت کا ڈاکٹر بننا پڑے گا. اب تو بول دو سبحان اللہ، ارے زور سے بولو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایمان سے بتاؤ، پورے میڈیکل سائنس میں کوئی میڈیکل ڈیولپ کر کے ایسی دوا نکالی ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو دوا ایک ہی ہوگی؟ مرض کوئی سا بھی ہو دوا ایک ہوگی؟ امریکہ میں، اٹلی میں، دنیا کے کسی بھی کنٹری کے میڈیکل سائنس نے اب تک کوئی ایسی ریسرچ نہ کی کہ بیماری کوئی بھی ہو دوا ایک ہوگی. یعنی زمین آسمان کے کلابے ملا دیے، الٹرا ساؤنڈ نکال لیا، سی ٹی اسکین بھی نکال لیا، کیمرے کے ذریعے پیٹ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی پیدا کر لی، لیکن اب تک کوئی ایک دوا ایسی نہ بنا سکے کہ ہر بیماری کے لیے ایک ہی دوا ہو. لیکن وہ ہمارے پرانے بڑے بزرگ کوئی پاگل تھوڑی تھے معاذ اللہ. جس زمانے میں نہ مفتی سے ملاقات ہو، نہ مولانا سے ملاقات ہو، نہ عالم سے ملاقات ہو، لیکن گاؤں میں کوئی گاؤں نہیں تھا جہاں میرے مصطفیٰ کی میلاد نہ ہوتی ہو. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا نہیں ہے پھر بھی میلاد ہو رہی ہے، مفتی صاحب نہیں ہے پھر بھی میلاد ہو رہی ہے. آج جتنا ڈیولپ کرنے کے بعد بھی ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے، اعتماد کا اس مقام تک نہ پہنچ سکے جہاں آج سے برسوں پہلے ہمارے باپ دادا جب دارالعلوم نہیں، یونیورسٹی اور کالج نہیں، اس وقت ان کا اعتماد اور بھروسہ اتنا مضبوط تھا کہ ہر میلاد کی محفل میں یہ ترانہ گنگناتے تھے، ہر درد کی دوا ہے، صلی اللہ محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی اللہ محمد، زور سے، ہر درد کی دوا ہے، صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے. صلی اللہ محمد. یہ وہی صلی اللہ ہے جو ہر بیماری کا علاج. ہم اپنے اس نوجوان کا استقبال کریں. اب ضرورتیں اٹھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میڈیکل کالج کیوں نہیں، انجینئرنگ کالج کیوں نہیں، یہ گرلز جوہر اکیڈمی کیوں، بچیوں کے لیے کیوں؟ سوال ہے. آپ کے دماغ میں بھی بات کود رہی ہوگی کہ اس وقت ضرورت ہے ڈاکٹر کی، انجینئر کی، آئی ایس کی، آئی پی ایس کی، آئی ایف ایس کی. بتا دوں، مسلمان تو پڑھتا بھی نہیں ہے نا، اس کو صرف سننے آتا ہے، پڑھنے نہیں آتا. اب موقع مل جائے تو صرف بولنے آتا ہے، کچھ کرنے نہیں آتا. اسی 27 نومبر کو بہار اسٹیٹ سروس کمیشن کا رزلٹ آیا، 29 مسلمان کے بچے کوالیفائی کیے ہیں، 29. یہ آسانی سے ہوا ہے کیا؟ بلیابی نے بہت ساری چیزوں کو کچلا ہے اپنے جوتے سے، ورنہ آج بھی بلیابی کسی نہ کسی ہاؤس میں رہتا ہے. یہاں ڈھیر گراہک گھوم رہے،
کہ تم ہاں کہو تو میں تجھ کو بھیج دوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ فرد کے بھلائی کے لیے نسلوں کا قتل عام نہیں ہونے دوں گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، آج جتنا پیسفلی سکون کے ساتھ ہم ہیں، پورے ملک کا ہم ٹھیکہ نہیں لے سکتے، ہماری اوقات یہ نہیں ہے، لیکن جتنا پیسفلی شان کے ساتھ ہمارے یہاں بہار میں لوگ ہیں، اس کو بھی روندنے نہیں دوں گا۔ بہت خوبصورت، جب تک سانس باقی رہے گی چیخ کر کے اپنی نسلوں کو جگاتے رہوں گا۔ بے شک بے شک بے شک، مرضی آپ کی، جو چاہو کرو، بہت عمدہ، بہت لیکن میں جانتا ہوں کہ دنیا اب آپ کے پاس آنے والی نہیں ہے۔ بے شک، وہ دن لد گئے جب آپ کہتے تھے کہ میرے بغیر کوئی نہیں، اب کلیئر ہو گیا کہ آپ کے بغیر سب ہو سکتا، اس لیے اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال دی۔ زمانہ تول چکا ہے پتھروں سے میری حیثیت کو، زمانہ تول چکا ہے میری اوقات کو، اس لیے میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی گزارش کروں، یہ آبادی الحمدللہ نہیں بس رہی، اور آپ کی بڑی قربانی ہے، ایک ایک فرد کی قربانی ہے، جس نے ایک اچھی بات کہی اس کی بھی قربانی ہے، جس نے اچھا سوچا مدد نہ کی اس کی بھی قربانی ہے، لیکن 10-20 سال کا نقشہ بنانے کے قائل ہم نہیں ہیں۔ ایک باپ جب مکان بناتا ہے تو کم از کم پوتے تک کو دیکھ کر بناتا ہے۔ کیا بات، بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بے شک، ارے زور سے بولو نا، مولانا نام بھول گیا ہوں، رضا اللہ سے، حضرت مولانا مفتی رضا اللہ صاحب نقشبندی، نائب قاضی ہمارے۔ میں مصروف ہو سکتا ہوں، غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ اور سی بات ہے، ہمارے مفتی خالد صاحب بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ فون نہیں اٹھتا ہے، بات صحیح ہے۔ آج بھی آپ کے گجرات سے پرسوں سے فون آ رہا تھا، اٹھا ہی نہیں پا رہے، سانس لینے کو فرصت ملے جب تک کچھ سوچیں۔ اتفاق سے دیکھا تو بیک کیا۔ مفتی صاحب، آپ کے والد صاحب مکان بنائے کہ نہیں بنائے؟ بنائے تو صرف آپ کے بھائیوں تک کو دیکھ کر بنائے یا آپ کی اولادوں کو بھی دیکھ کر بنائے؟ یعنی ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ پوتا تک کے لیے انتظام کرو۔ بے شک بولو بات صحیح ہے کہ غلط؟ بے شک، ارے زور سے بولو نا۔ تو ایک جنریشن میں 150 سال، باپ کی عمر 75 سال، بیٹے کی عمر بھی 75 مان لو، اور پوتے کی بھی عمر 75 مان لو، تو کتنا ہو گیا؟ ارے بولو نا بھائی، مولوی کا حساب کمزور رہتا ہے۔ 200، یعنی ایک باپ چند ہاتھ زمین پر گھر بناوے تو 225 سال آگے دیکھ کر بناتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جوہر اکیڈمی کی جو بنیاد ابھی پڑ رہی ہے، یہ 225 سال کی میعاد پر نہیں ہے، اور یہ جو نئی آبادی بس رہی ہے، تو جب نئی آبادی بس رہی ہے تو کم از کم 700 سے 800 سال کا نقشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ حق، ارے زور سے بولو، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے، ورنہ بلیابی اس دور سے موتیہاری کو دیکھ رہا ہے جس دور میں کوئی حضرت دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہی خدا نگر ہے، بالکل بالکل، وہی خدا نگر ہے، اور وہی انجمن اسلامیہ ہے جہاں 35 سال پہلے بلیابی آیا تھا 12 ربیع النور میں، رات کو 1:30 بجے پہنچا تھا، 1:30 بجے۔ میرے مفتی اعظم کے ایک مرید تھے حاجی سلطان، بلوا پر مکان تھا۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، کانپور سے چلے تھے، دیوریا سے جیپ ریزرو کیا تھا 900 میں، معلوم ہے نظرانہ ہم کو کتنا ملا تھا؟ 300 روپیہ، 300 روپیہ۔
جب حاجی صاحب نے کہا میں کمیٹی والوں کو بولتا، میں نے کہا خبردار، بالکل نہیں، آج ہم نے بنیاد ڈالی ہے، آج نفس پر ہاتھ رکھ دیا ہے، ہر مہینے جلسہ کروں گا، ہائے 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 اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے ماشاء اللہ کہ اسی موتیہاری میں ایک ایسا مجھ کو بازو ملا جس کا نام صلاح الدین خان تھا، جو کام بڑے بڑے حضرت نہ کر سکے، ایک غیر عالم بازو کی طرح کھڑا رہا، اور 2 سال تک لگاتار بلیابی ایک ایک عالم کو لے کر کے اس محلے اس محلے اس محلے اس محلے لگاتار جلسے ہوتے رہے، اور جب چاروں طرف سے لوگ جان گئے کہ ہم کو ہمارے باپ دادا کے عقیدے سے ہٹایا گیا ہے، تب حضور تاج الشریعہ کو اتار دیا گیا، تب آج پورے موتیہاری کے ہر علاقے میں یہ ترانہ چھاتی ٹھوک کر پڑھا جا رہا، مجھ سے خدمت کی کتی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک واہ 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 یہ آسانی سے نہیں ہوا مولانا، وہ کیا ہے والا، اتفاق سے میں ایم پی ہوا تھا اس وقت، معلوم ہے بلیابی صاحب آ رہے ہیں، مالا لے کے گیا تھا سید صاحب، اور جب مالا لے کے گیا تو کہہ رہا آپ کو میں بہت چائے پلایا ہوں 3 بجے بھور میں، مجھ کو یاد آیا ہاں یہی ہے، اس لیے میں اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کر کے عرض کروں گا، ہر دور میں عالموں کو قربانی دینی پڑی ہے، چاہے ملک کی آزادی کا مسئلہ ہو یا دین کے تقدس اور دین کی حرمت کا مسئلہ، اور ہر دور میں دین کے لیے عالموں کو ہی ٹکرانا پڑا ہے، سطح سے عالموں کو ہی ٹکرانا پڑا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی کس سے ٹکرائے تھے؟ کس سے ٹکرائے تھے؟ بادشاہ سے ٹکرائے تھے، تو بادشاہوں سے ٹکراتے رہنا انبیاء کے وارث کی پرانی تاریخ ہے، بے شک بے شک اور اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اب پلیٹ فارم کون سا آپ کے پاس، کون سا جھنڈا، کس پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیے؟ اس کے لیے سن 1968 میں اکابرین اہل سنت نے ایک پلیٹ فارم دیا جس کا نام ادارہ شریعہ ہے۔ یہ مدرسہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا، اور نئے فارغین کو کیا پتا کہ ادارہ شریعہ کیا ہے، وہ سمجھتے جیسے سب مدرسہ ویسے وہ بھی، قریب جائیے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے میں بابو ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گا، اپنی پوری ٹیم کو لے کر بیٹھیے۔ مسجد ہے کہ نہیں اس علاقے میں؟ ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں ادارہ ہوگا وہاں تو مسجد کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ 2 مسجد الحمدللہ، ظاہر سی بات ہے مسجد تو زمین پر ہوتی ہی ہے، لیکن مسئلہ تو امامت کا ہوگا۔ مسئلہ تو امامت کا ہوگا۔ کعبہ تو ہے پوری دنیا کے ایمان والوں کا، لیکن دنیا کی ہر قوم بول پڑی فلسطین کے مظلوموں کے حق میں، آج تک امام کعبہ ایک لفظ نہ بول سکا۔ بولا ہو تو بتاؤ، کہیں پڑھے ہو تو بتاؤ، لیکن پھر بھی جھنڈا لے کے گھومتے ہیں، ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی ٹھیکیدار ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جامعہ جوہر گرلز اکیڈمی کے بغل میں زمین کا تھوڑا سا اور انتظام ہو جائے تاکہ اس پر ایک مسجد بھی ہو جائے، اور جب مسجد اور درسگاہ دونوں آمنے سامنے ہو، اور جب مسجد اور درسگاہ آزو بازو میں ہوگی تو پھر اس وقت اس پورے خطے کی کیا کیفیت ہوگی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیمروں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ میری گزارش تھی جو میں نے آپ کے بیچ رکھ دیا، میں امید کروں گا کہ اس پر ضرور غور فرمائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میڈیکل کالج نہیں، انجینئرنگ کالج نہیں، سائنس کالج نہیں، یہ جوہر گرلز اکیڈمی کیوں؟ بس آخری بات، تو کینسر، بلڈ کینسر کے مریض کو
اتنے ہی دنوں تک زندہ رکھا جا سکتا ہے جب تک اس کا بلڈ چینج ہوتے رہے، اور وہ بھی ایک پیریڈ ہے، اتنے دنوں کے اندر بدل دینا ہوگا، اتنے دنوں کے اندر اس بلڈ کو چینج کر دینا ہوگا، اس لیے کہ جو نیا بلڈ پڑا ہے اس کے وجود میں، اس کے جسم میں جو کیڑے، جو کیٹاڑو ہے، جو وائرس ہے، اس نئے خون کو پانی بنا دے گا اتنے دنوں کے اندر۔ اس کو بدل دو گے تو کچھ دنوں تک اور زندہ رہ سکتا ہے۔ تو بلڈ بدل کر کچھ دنوں تک کے لیے کینسر کے مریض کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، اس کا مستقل علاج نہیں کیا جا سکتا، لیکن بچیوں کو اگر ہم نے پڑھا کر کھڑا کر دیا تو بلڈ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جنریشن خود بخود بدلتے چلا جائے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ اس لیے جو جوہر گرلس اکیڈمی کی بنیاد پڑی ہے، معاف کیجئے گا گرلس ضرور ہے، لیکن یہ صرف بیٹیاں نہیں ہوگی، بلکہ جس سسرال میں، جس گھر میں جائے گی اس گھر کو بھی بدلے گی، اور اس کے وجود سے جو اولادیں پیدا ہوگی ان اولادوں کو بھی بدلے گی۔ اس لیے نسلوں کے بدلنے کا، جنریشن کے چینج کرنے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ کھولا گیا ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ اس کو مدرسے کے ساتھ ساتھ اس ٹریک پر چڑھا دیجیے۔ الحمدللہ کل میرے جو شاخ ہے قاضی صاحب، بیت الکریم کے ہمارے سابق نائب صدر جناب شمیم صاحب کی بیٹی جج کے ایگزام میں 18واں نمبر لائی ہے، ماشاءاللہ۔ اور کل میں اس بچی سے ملنے گیا، جب چھوٹی بچی تھی، جب چائے مجھ کو لے کر آتی تھی تو مجھ سے بولتی تھی کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا تیرے لیے دعا ہر وقت کرتا ہوں۔ بولی نہیں، ابو کے لیے تو بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابو کے لیے، امی کے لیے، سب کے لیے، لیکن تیرے لیے دعا یہ ہے کہ تو محنت کر، ہڈی میں پاور نہیں ہے، قلم میں پاور ہے، قلم میں پاور ہے۔ اور وہ بچی کہتی تھی میں انکل آپ کی عزت کو بڑھاؤں گی۔ جب رزلٹ آیا آصف بابو نے بتایا کہ ان کی بچی جج ہو گئی، میں نے کہا ملنے چلوں گا، دیکھتا ہوں کل اس کی کیا خوشی کی، کوئی حد نہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جوہر گرلس اکیڈمی کے ذمہ داران سے کہ ایک ایسا سیٹ اپ اور سسٹم بنائیے کہ ہماری بچیاں جہاں دین اور شریعت کا مسئلہ بتا سکیں، وہیں ہماری بچیاں لینگویج میں بھی، انگریزی میں بھی، ہندی میں بھی، سنسکرت میں بھی، عربی میں بھی اسلام پر اٹھنے والے ہر فتنے کو بیٹھ کر آسانی کے ساتھ جواب بھی دے سکیں، اور بتا سکیں کہ اسلام کیا ہے، بتا سکیں حجاب کیا ہے، بتا سکیں کہ اسلام نے بیٹیوں کو مرتبہ کیا دیا۔ ارے جو لوگ 2005 میں بیٹیوں کو زمین میں حصہ دینے کی بات کیے ہیں، یہ نہیں ہے، کیا بات ہے، لیکن میرے نبی نے 1400 برس پہلے بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں حصہ دے رکھا۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے انہی چند جملوں کے ساتھ میں پوری منتظمہ کو، ساری ٹیم کو، علماء اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، ایک مرتبہ پورا موتیہاری اہل سنت کی ایک مسجد کا امام سر جوڑ کے بیٹھ جائے۔ جس دن امام اور عالم سر جوڑ کے بیٹھ جائے گا نا، اس دن کوئی گاؤں نہیں بچے گا جس گاؤں سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ نکل جائے۔ شرط یہ ہے ہم کو بیٹھنے کا، جب تک ہم نہیں بیٹھیں گے تب تک دوسرا نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے ایک تنکے چننے کے بعد کوئی آشیا بنتے ہیں۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے، دماغ بھی چاہیے، پلیٹ فارم بھی چاہیے، اور الحمدللہ ادارہ شریعہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک نئی تاریخ لکھی ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت جلد ایک بڑے پیمانے کی نشست، جس میں اندازہ ہے کہ وہ مجلس شورا جو ہوگی
وہ 1000 سے بیشی افراد پر ہوگی، اور بہار میں اسی دن طے ہو جائے گا کہ بہار جھارکھنڈ میں آنے والے دنوں میں 1 سال کا اہل سنت کا ایجنڈا کیا ہوگا، کیلنڈر کیا ہوگا۔ 10 ایجنڈے نہیں ہوں گے، 5 ہوگا، لیکن 5 میں جو پرتھم ہے وہ ناموس رسالت ہے، اور جو دوسرا جڑا ہے وہ مساجد، مدارس، خانقاہ اور اوقاف کے املاک کا تحفظ ہے۔ اس کے لیے کیا تدبیر کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ وقف کی زمین اور جائیداد کو غیر نہیں مسلمان بیچ رہا ہے، غیروں سے تو بعد میں لڑیے گا، وقف بورڈ والوں سے پہلے لڑنا پڑے گا، اس لیے کہ زمینیں میرے باپ دادا کی ہیں اور پٹا کاٹ کے وہ غیروں کو دے رہا ہے۔ اس سے کون لڑے گا؟ کون لڑے گا؟ اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، اور سیدھی سیدھی بات ہے، وقف کا مطلب ہی ہے ایصال ثواب، وقف کا تصور ہی ہے ایصال ثواب، اور جس کے یہاں ثواب ہی ناجائز اور حرام ہو اس کے یہاں وقف کا تصور کہاں سے ہوگا؟ لیکن کمال یہ ہے کہ ثواب حرام ہے لیکن وقف کا جھنڈا لے کے وہی آگے آگے گھوم رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم چپ ہیں تو گونگے بول رہے ہیں، جب ہم بولنے لگیں گے تو کوئی بولنے کی ہمت نہیں جٹا پائے گا۔ اسی لیے پھر سے میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کر کے علماء اہل سنت سے اپیل کروں گا، قاضی صاحب قبلہ کہ مولانا خالد صاحب، ابھی مولانا لطیف الرحمان صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی تھی، چونکہ موتیہاری میں تحریک بیداری کا ایک اجلاس ہوا، اور کن حالات اور کن مشکلوں سے جوجھ کر ہوا ہے یہ لوگ جانتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں، اور جو لوگ قریب رہے وہ جانتے ہیں، اور جن لوگوں نے تعاون کرنے کا وعدہ کر کے ٹھینگا دکھایا ان کو میں جانتا ہوں، بڑھیا سے جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج نہیں کل وہ آئیں گے میرے ہی پاس، اس وقت میرا بھی جواب بڑا کڑوا ہوگا، میں بھی اس وقت پوچھوں گا کہ آج آپ کو جماعت یاد آ رہی ہے؟ کل جب جماعت لے کر کے آپ کے دروازے گئے تھے تو اس وقت تو آپ کو ذات یاد تھی؟ پوچھوں گا، یہ ضرور پوچھوں گا، زخم کھائے ہوئے ہیں، پوچھوں گا۔ تو ہماری کوشش ہی ہو رہی ہے، ادھر میسی، کلیان پور، امات پٹی، حضرت سید صاحب ابھی جو تحریک کے لیے علامہ ظاہر المجتبیٰ کامل صاحب، جب میں نکلا تھا ہمارے جب چکیا میں میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم نے مولانا سے کہا کہ کالجز اور اسکول کے بچے ہمارے سامنے چاہیے تاکہ میں ان سے کھل کر 1 to 1 ڈیبیٹ کر سکوں کہ آخر ہماری بچیاں غیروں کے چنگل میں کیسے جا رہی ہیں۔ جب کالج اور اسکول کے بچے بتانے لگے تلوے سے زمین کھسک گئی ہے کہ کہاں ہماری چک ہو رہی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جوہر گرلز اسکول اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ہماری بچیوں کی بہتر کوچنگ کا انتظام ہو تاکہ ہمارے گارجین بالکل بھے مکت ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے اپنی بچیوں کے کوچنگ کے لیے جو پہلی چوائس رکھیں وہ جوہر گرلز اکیڈمی رکھیں تاکہ ہم تحفظ کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو زیور علم سے آراستہ کر سکیں۔ پلان چل رہا ہے، کوشش ہے، چونکہ رات میں نہیں ہونا ہے، دن میں ہونا ہے، تو میں اپنے علماء سے اپیل کروں گا کہ جو جس خطے کے ہیں اگر ہر عالم لگ جائے اپنے اپنے گاؤں میں تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ نئی تاریخ لکھنے میں ٹائم لگے گا۔ اس لیے آنے والے دنوں میں امید کرتا ہوں کہ یا تو کلیان پور میں یا چکیا میں ایک بڑا تحریک بیداری کا، اور صرف تقریروں سے ناموس رسالت کا مسئلے کا حل نہیں ہے، جب تک قانون نہ بنے، قانون نہ بنے، اور قانون بنوانے کے لیے لڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک پہل ہم نے کی ہے، اور وہ پہل کی ہے، تھوڑا ابھی انتظار کیجیے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لوہے پر ہتھوڑا کب مارنا ہے، لوہا تھوڑا لال ہو تب ہتھوڑا گرے گا تو کوئی نہ کوئی چیز بن جائے گی۔ اس لیے عید بعد ایک بڑا اجلاس علماء کرام کا ہوگا، اور اسی پٹنہ میں ڈو اینڈ ڈائی کر دیں گے کہ جو اس قانون کے لیے پہل کرے گا ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔
کیا وہیں بات سے ہے. چیپٹر کھلے گا. ویسے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہونا ہے. جب تک قانون نہیں بنے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب ذوالجلال ہم سبوں کو اپنے بزرگوں کے اس کے کاغذ پتر کہاں؟ ٹھیک ہے، آپ لے کر کے ہمارے آپ لے لیں گے. جو کمی ہوگی کاغذ میں اس کو میں پورا کرا دوں گا. اور رجسٹریشن تو رجسٹریشن ہوگا. کیسے ہوگا آپ ان سے رابطہ کریں گے، پوری تفصیل بتا دوں گا. مضمون بھی اسی حساب سے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جس کسی کے پاس بھی لگتا ہے کہ مسجد کی زمین کے سلسلے میں تھوڑا سنسیٹیو ہوئیے آپ لوگ، سوچنا کے ادھیکار سے آسانی سے مانگ سکتے ہیں. یہ دونوں پہلوان میرا بیٹھا ہوا کلکٹریٹ میں رہتا ہے. ادھر آؤ، دونوں آؤ، دونوں آؤ. تم دونوں کے باپ ہمارے ساتھ سنگھرش کی. دونوں بھائی ہیں، دونوں جڑوا پوسٹ کارڈ ہے. ارے چھوٹا تھا سب بہت تنگ کیا ہے، لیکن اس کے والد کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں. صاحب بھیگا ہوا ہے آدمی بارش میں، پلاسٹک کوڑے ہوا ہے، پلاسٹک کوڑے ہوا ہے، بھیگے ہوا ہے. حافظ زین الدین خان. اور صرف معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ جانا، کہاں ٹکیتا، کہاں بروراج، کہاں ہلدیا. یہ دونوں سنو، جہاں کہیں سے خبر ملے سوچنا کے ادھیکار سے ہم کو صرف ایک تھپا چاہیے کہ پلاٹ نمبر اتنا، کھاتا نمبر اتنا، کہ اتر سائیڈ میں آج کے ڈیٹ میں کیا ہے. سمجھ بات آ گئی؟ تو جیسے ہی ہوگا کہ حامد کے مکان کے بغل میں جو زمین ہے پرزنٹ میں اب بھی موجود ایک مسجد ہے، وہی لکھ کے ٹھپا مار کے دے دے گا، اتنے پر سپریم کورٹ تک میں رگڑ دوں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس لیے بیٹا دونوں کو لگنا پڑے گا. اور ہم اپنے علماء سے ادارے شریعہ کے ذمہ داران سے اپیل کریں گے کہ اس کی طرف پہل کیا جائے اور پھر سے ایک مرتبہ فارم بھیج دیا جائے، تاکہ کل کوئی ہو کر یہ نہ کہے کہ ہم کو خبر نہ ہوئی، گرچہ خبر تھی. ایک موقع اور دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اس مشن کو، اس تعمیر کو وہ عروج عطا فرما دے کہ آنے والی میری نسلیں اور آنے والے دنوں میں میری بیٹیاں زیور علم سے آراستہ ہو کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی کنیز بن کر اپنی نسلوں کو اسلام سنیت پر قائم رکھ سکیں. یار زندہ، صحبت باقی. السلام علیکم.